بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کل ان حالات کا ذکر کیا گیا تھا جن حالات کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے مدینے پر حملہ کرنے کی دھمکیاں، اور صرف دھمکیاں نہیں بلکہ عملی کارروائیاں بھی کسی نہ کسی درجے میں شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیش نظر مختلف اوقات میں صحابہ کرام کے گشتی دستے مدینے سے باہر حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ فرمائے، اور کبھی کبھی خود آپ اس میں شریک ہوئے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر کے شام جا رہے ہیں۔ اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آپ مدینے سے باہر نکلے، لیکن وہ تجارتی قافلہ بچ نکلا اور ابو سفیان پہلے ہی وہاں سے گزر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہی قافلہ جب شام سے مکہ کے لیے واپس آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، اور آپ نے پہلے سے ہی 2 صحابی کو اس پر مقرر فرما دیا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھیں کہ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ کب واپس ہو رہا ہے۔ وہ دونوں حضرات شام سے مکہ جانے والے راستے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ قافلہ پہنچنے والا ہے تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے، اور اس قافلے کو مکہ پہنچنے سے روکنا ہے۔ اس وقت آپ نے سب کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ لوگوں کی مرضی کے اوپر یہ بات ڈال دی تھی کہ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔ اس طرح رمضان المبارک کی 8 یا 12 تاریخ تھی، آپ مدینے سے 313 ساتھیوں کو لے کر کے ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، اور ادھر ابو سفیان پہلے سے یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کا تجارتی قافلہ اسی طرح
صحابہ کرام کے ایک دستے نے روکا تھا، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، اور بیچ میں کچھ لوگوں نے پڑھ کر مصالحت کروا دی تھی، اور ابو سفیان کا وہ قافلہ سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ گیا تھا۔ تو ابو سفیان ہر وقت چوکنا تھے، وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے، اس لیے ملک شام سے واپس ہوتے ہوئے بہت سنبھل کر وہ راستہ طے کر رہے تھے، اور اپنے مخبروں کو آگے روانہ کر رکھا تھا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دیتے رہیں۔ راستے میں ایک جگہ رک کر انہوں نے حالات کی تحقیق کی، ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی نقل و حرکت تو آپ نے نہیں دیکھی جو خلاف معمول ہو، کچھ اجنبی لوگ آئے ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں، ہاں 2 آدمی اس ٹیلے کے پیچھے آئے تھے، وہاں ان دونوں نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور چشمے سے پانی اپنے مشکیدے میں بھرا تھا اور چلے گئے تھے۔ ابو سفیان اس جگہ پر پہنچے تو جہاں ان حضرات نے اونٹ کو بٹھایا تھا، اونٹوں نے میگنیاں کی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے ان میگنیوں کو لے کر ان کو توڑا تو ان میگنیوں کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ ابو سفیان نے خطرے کو بھانپ لیا کہ یہ چارہ جن اونٹوں نے کھایا ہے یہ مدینے کے اونٹ ہیں اور ہمارے لیے خطرہ موجود ہے۔ تو ابو سفیان نے اس وقت 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ ایک تیز رو قاصد کو مکہ کی طرف دوڑا دیا اور اس سے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے مکہ پہنچ کر مکہ والوں کو اس خطرے سے آگاہ کرو اور ان کو یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت چاہتے ہو اور سامان تجارت بچانا چاہتے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آؤ۔ وہ شخص مکہ پہنچا، جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، جب کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا تو جو شخص آگاہ کرنے والا ہوتا تھا وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اسی طرح وہ شخص مکہ پہنچا اور قافلہ 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 کی آواز لگائی اور آنے والے خطرے سے مکہ والوں کو آگاہ کیا۔ اور دوسرا کام ابو سفیان نے یہ کیا کہ انہوں نے راستہ بدل دیا۔ جس راستے پر آگے بڑھنے میں ان کے لیے خطرہ تھا وہ راستہ بدل کر کے اور ساحل کے کنارے کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح وہ اپنا قافلہ بچا کر لے کر نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو بچ نکلا، لیکن مکہ میں جو خبر پہنچ گئی تھی تو مکہ کے لوگوں نے اور خاص طور سے ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور بعجلت قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے کوچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ تو جا چکا اور اب مکہ کا 1000 کا ایسا لشکر جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہے وہ چلا آ رہا ہے اور اب اسی لشکر سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ 313 افراد تھے۔ تیاری کتنی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان 313 افراد میں سے صرف 2 آدمی ایسے تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، 2 گھوڑے تھے۔
70 اونٹ تھے سواری کے لیے، ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور 313 افراد میں سے صرف 8 ایسے تھے جن کے پاس تلوار تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل نہتھے تھے، کچھ نہیں تھا، جنگ کے ہتھیار بالکل نہیں ان کے پاس تھے، یہ نہتھے لوگ تھے 313۔ اور دوسری طرف مکہ سے جو لشکر نکلا تھا، ہر سپاہی اس وقت کے جو مروجہ ہتھیار تھے ان سے لیس تھا۔ ایسے لشکر سے اب مقابلہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور سے مشورہ کی مجلس بلائی اور صورتحال صحابہ کے سامنے رکھی، اور انہیں بتایا کہ ہم نکلے تو تھے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے، لیکن اب ہمارا مقابلہ ایک مسلح لشکر سے ہونے جا رہا ہے، آپ حضرات مشورہ دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، بڑی جانثارانہ تقریر کی، بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ہر طرح کی قربانی دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا، وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا مجھے مشورہ دو۔ اب حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بڑے عجیب و غریب انداز میں انہوں نے اپنی تقریر فرمائی۔ ان کی تقریر بخاری شریف میں نقل ہوئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ چلے جائیے اور آپ کا پروردگار چلا جائے اور دونوں لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، انا ہاؤنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں بلکہ ہم تو آپ کے صحابی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے، آپ کا پروردگار آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر حال میں۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ ہمیں یمن تک جانے کے لیے کہیں گے تو ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے مشورہ دو۔ یہ تینوں صحابی جو کھڑے ہوئے تھے یہ مہاجرین میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت مقداد ابن اسود تینوں مہاجر صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل انصار کا مشورہ چاہتے تھے، اس لیے کہ ان 313 میں زیادہ تر تعداد ان کی تھی۔ مہاجرین کی تعداد سیرت نگاروں کے مطابق 82 تھی یا 83 تھی، باقی سب اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والے صحابہ تھے، تو ان کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب مکہ کے اندر بیعت عقبہ ہوئی تھی تو اس وقت یہ طے پایا تھا کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی حملہ کرے گا آپ کے اوپر تو ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اگر آپ باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں گے
تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ معاہدے میں اس طرح کی کوئی شک نہیں تھی، اس لیے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انصار کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے، ان کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے ہر حال میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ بیعت عقبہ کا معاہدہ جو کچھ بھی رہا ہو، لیکن اب تو ہم نے آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے آپ جس سے صلح کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس سے لڑائی کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہم سے ہمارا مال لے لیں، ہم اس پر بھی راضی، ہمارے لیے جو چھوڑ دیں ہم اس پر بھی راضی، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مال آپ لے لیں گے وہ مال ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ آپ ہمیں حکم دیں، ہم برکے غمات تک سفر کریں گے، سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو خوشی سے آپ کا چہرہ دمک اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دو میں سے ایک چیز مجھے ضرور عطا فرمائے گا، یا تو تجارتی قافلہ، اور اگر جنگ ہوئی تو اللہ مجھے فتح نصیب فرمائے گا۔ اب آگے بڑھو۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے، اور ادھر سے ابو جہل اپنا پورا لشکر لے کر بدر کے میدان میں پہنچا۔ لیکن ابو سفیان تجارتی قافلہ تو لے کر نکل گئے، پھر انہوں نے خبر بھیجی کہ میں تجارتی قافلے کو بحفاظت نکال لایا ہوں، لہذا اب آپ لوگ واپس آ جائیے، اب لڑائی بھیڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور خود مشرکین مکہ کے لشکر میں بھی ایسے چند افراد تھے جو اب لڑائی کے حق میں نہیں تھے، خاص طور سے حکیم ابن حزام، وہ مکہ کے ایک بڑے سردار عتبہ ابن ربیعہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ عتبہ، اگر تم ہمیشہ کی نیک نامی چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم اس لڑائی کو روک سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے نیک نامی تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ اور اس لڑائی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل صبح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو عتبہ تم یہ دیکھو گے کہ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ عتبہ نے کہا بات تو تم بھلی کہتے ہو۔ وہ دونوں اٹھ کر ابو جہل کے پاس پہنچے جو فرعون امت تھا، اس کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا عتبہ، میں جانتا ہوں اس وقت تم لڑائی سے کیوں بھاگ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہارا بیٹا ابو حذیفہ بھی آیا ہوا ہے، اور کل میدان جنگ میں جب معرکہ لڑا جائے گا تو نتیجہ سامنے ہے، ظاہر ہے
313 اور 1000 کا مقابلہ کیا ہے؟ تمہارا بیٹا بھی مارا جائے گا، تم اس ڈر سے جنگ سے بھاگنا چاہتے ہو۔ اس نے تانا دیا، اور اس زمانے کے لوگ تانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، خاص طور سے بزدلی کا تانا۔ عتبہ نے کہا کل صبح پتہ چلے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ یہ کہہ کر کے واپس ہو گیا، اور ابو جہل نے ایک کام اور کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے کئی سرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے تھے، انہی سرایا میں سے ایک سریہ نخلہ ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، اور وہاں آپس میں مدبھیڑ ہو گئی تھی، اور ایک شخص مارا گیا تھا عمرو نام کا۔ اس کا بھائی مشرکین مکہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ایک طرف تو ابو جہل نے عتبہ کو تانا دیا، اور دوسرے طرف اس کے بھائی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے، لیکن عتبہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کی یہ رائے بنا رہا ہے کہ بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے واپس چلا جائے۔ تم لوگوں میں اشتعال پیدا کرو، ان کے جذبات بھڑکاؤ، اور اپنے بھائی کی موت کا واویلا کرو۔ بس پھر کیا تھا، عامر نامی اس شخص نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، اس طرح آنے والے لشکر کے جذبات کو، غصے کو اس نے بھڑکا دیا۔ تو مصالحت جو واپس جانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ صبح ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ عتبہ اس تانے کو برداشت نہیں کر سکا، سب سے پہلے میدان میں آگے وہ آیا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے، اور کچھ بہادر ادھر سے کچھ ادھر سے درمیان میں آ کر مقابلہ کرتے تھے اور مقابلے کے لیے للکارتے تھے۔ عتبہ اس طرح میدان میں آیا کہ اپنے بھائی اور بیٹے کو ساتھ لے کر نکلا۔ اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید، ان کو ساتھ لے کر کے آیا، اور درمیان میں کھڑے ہو کر کے اس نے مبارزت کی، مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اے محمد، آپ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو، جو مدینے کے رہنے والے تھے، انصار تھے، ان کو بھیجا۔ جب وہ قریب آئے تو عتبہ نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، میرا نام معاذ ہے، یہ عوف ہیں، یہ عبداللہ ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور تم ہمارے مقابلے کے بھی نہیں ہو۔ ہم کو تو ان لوگوں سے لینا دینا ہے جو مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، جو ہمارے ہم پلہ ہیں، ہم رتبہ ہیں، ہمارے مد مقابل ہیں۔ تم تینوں واپس جاؤ، اور ہماری قوم کے جو لوگ ہیں ان کو بھیجو۔ اس نے جب اس طرح للکارا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ، چچا حمزہ نکلیے، علی جائیے، عبیدہ جائیے۔ وہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر آیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے بڑھایا۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں، حضرت علی چچیرے بھائی ہیں،
اور عبیدہ ابن حارث یہ بھی چچیرے بھائی ہیں، یعنی چچا اور دو چچیرے بھائیوں کو بھیجا، یعنی چچا اپنے دو بھتیجوں کو لے کر نکلا ادھر سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت عبیدہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو عتبہ کا کام تمام کر دیا، حضرت علی نے ولید کا کام تمام کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور شیبہ کے درمیان جب لڑائی شروع ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر ضرب آئی اور ٹانگ پر گہرا زخم آیا، وہ گر گئے۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑھ کر کے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ یہ تینوں مکہ کے بڑے سردار تھے۔ یہ پہلا جھٹکا تھا جو مکہ سے آنے والے لشکر کو لگا، اور پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو ایک طرف 313 اور ایک طرف مسلح لشکر ہے ہزاروں کا، لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہزار ان 313 کے سامنے بالکل بے بس نظر آئے، بالکل بے بس نظر آئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں ایمان والوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ان کا بعد میں یہ بیان آیا کہ ہم کسی کا تعاقب کرتے تھے اور ابھی ہم تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی گردن کٹ کر گر گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ تشریف لائے تھے، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے مکہ والوں کی طرف سے، بڑے طویل القامت تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کا پاؤں زمین پر گھسٹتا تھا، اتنے طویل القامت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک معمولی سے کمزور سے صحابی، بالکل پستہ قد صحابی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پیچھے باندھ کر لیے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے انہوں نے قید نہیں کیا، مجھ کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے ہی ان کو گرفتار کیا ہے، میں نے ہی ان کو قید کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ کو تو میرا ہاتھ پکڑ کر کسی نے پیچھے کر دیا اور پھر اس نے میرا ہاتھ باندھ دیا۔ اس طرح کی صورتحال پیش آئی۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار، اور دوسری طرف کا یہ حال ہوا کہ مکہ کے تمام نامور سردار مارے گئے، 70 اور 70 ہی گرفتار کیے گئے، جو مدینہ لائے گئے گرفتار کر کے۔ اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے، یعنی گویا مکہ میں وہ تمام سرغنہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اذیتیں دی تھیں، وہ بدر کے میدان میں ڈھیر ہو گئے اور 70 گرفتار کر کے لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان 70 کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ ان میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، داماد ابو العاص بھی ہیں، وہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ عجیب جنگ تھی، عجیب جنگ تھی، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، باپ ادھر بیٹا ادھر، باپ ادھر بیٹا ادھر۔ حضرت ابو بکر ادھر ہیں،
بیٹا عبد الرحمن ادھر ہے، ابو حذیفہ بیٹے ادھر ہیں، عتبہ باپ ادھر ہے، ابو حذیفہ ایک بھائی ادھر ہیں، ولید دوسرا بھائی ادھر ہے، حضرت عمر ادھر ہیں، ان کے ماموں ادھر ہیں، اللہ کے رسول ادھر ہیں، ان کے چچا ادھر ہیں۔ عجیب معاملہ تھا، عجیب جنگ تھی۔ یہ 70 قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تو مشورہ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، مختلف رائے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی کہ اے اللہ کے رسول فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے دریافت کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میری رائے ہے سب کی گردن مار دی جائے، آج اگر ان کو چھوڑا گیا تو کل یہ مزید تیاری کر کے آئیں گے، اور مارا ہی نہ جائے بلکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو مارے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی سے 3000 درہم، کسی سے 4000 درہم، اور کم سے کم فدیہ 1000 درہم، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو ان کا فدیہ یہ رکھا گیا کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے تو پھر یہ آزاد ہو جائیں گے۔ اور جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، مال بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے ان کو بغیر کسی فدیے کے آزاد فرما دیا۔ یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ صبح کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے رونے کی وجہ کیا ہے تاکہ میں بھی روؤں، اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ حضرات رو رہے ہیں اس کی وجہ سے روؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اللہ نے حفاظت فرمائی، ورنہ اللہ کا عذاب اتنا قریب آ گیا تھا کہ اگر اس وادی میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو سوائے تمہارے کوئی نہیں بچتا، کیونکہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ کفر کی طاقت توڑ دی جائے، کفر کا زور توڑ دیا جائے، اور فدیہ وغیرہ نہ لا کر کے ان سب کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ تقدیر تھی اور اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اس طرح جنگ بدر کی وجہ سے مدینے میں جو یہود مذاق اڑاتے تھے اور منافقین تانے دیتے تھے ان کی زبانیں خاموش ہو گئیں اور مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ تو یہ نتیجہ اس کا سامنے آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بھائی، ہمارے یہاں جو خدمت کا کام کرتے ہیں محمد اجمل، آسام کے رہنے والے ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ آپ تمام حضرات سے دعائے صحت کی درخواست ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ محمد اجمل کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اے اللہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، شافی آپ کی ذات ہے۔ اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ایک مسئلہ رہ گیا ہے۔ دیکھیے آج جس طرح وتر کی نماز میں ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیسری رکعت میں رکوع میں چلا جائے اور
تو پھر لوٹنا نہیں چاہیے قنوت کے لیے، قنوت کے لیے لوٹنا نہیں چاہیے۔ امام اگر رکوع میں چلا جائے تو پیچھے سے مقتدیوں کو لقمہ بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ رکوع فرض ہے اور قنوت واجب ہے۔ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر 4 رکعت کی نماز ہے اور 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا امام اور پھر یاد آیا کہ قاعدہ رہ گیا، تو اسے واپس نہیں آنا چاہیے، اور مقتدیوں کو پیچھے سے لقمہ دے کر ان کو قاعدے میں پلٹانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قاعدہ واجب ہے اور تیسری رکعت فرض ہے۔ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا اعلیٰ سے ادنا کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں۔ اور رکوع کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ جو قنوت چھوڑ کر رکوع میں گئے تھے تو آپ کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا؟ اگر گھٹنے تک پہنچا تھا تو سمجھو رکوع میں آپ چلے گئے اور پھر کھڑے ہو گئے تو سجدے سہو واجب ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں میرا ہاتھ نہیں پہنچا تھا، میں نے بھروسہ کیا کہ بھئی نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں۔